السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تصوف میں روح ایک لطیف جوہر ہے جو انسان کے جسم میں موجود ہونے کے باوجود ایک وسیع حقیقت رکھتی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور تجھ سے روح کے متعلق سوال کرتے ہیں، تم فرما دو روح میرے رب کے حکم سے ہے اور تمہیں علم نہ دیا گیا مگر تھوڑا۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے روح اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہے اور اس کی حقیقت انسانی عقل سے بالا تر ہے۔ تصوف میں یہ تصور پایا جاتا ہے کہ کائنات محض مٹیریل نہیں بلکہ اس میں ایک باطنی حقیقت بھی موجود ہے۔ جس طرح جسم کی بقا روح پر ہے، اسی طرح کائنات کی بقا بھی ایک روحانی مرکز پر ہے، جسے صوفیاء مختلف اصطلاحات میں بیان کرتے ہیں، جیسے حقیقت محمدیہ، نور مصطفیٰ اور روح اعظم۔ شیخ محی الدین ابن عربی کے مطابق کائنات ایک ظاہری نقش ہے اور اس کے پیچھے حقیقت الروح الاعظم ہے، جو دراصل اللہ کے اسماء حسنہ کے ظہور کا مظہر ہے۔ حضرت ابن عربی کے مطابق کائنات میں ہر چیز اللہ تعالیٰ کا ایک مظہر ہے۔ تمام مخلوقات روح کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک گہرا تعلق رکھتی ہیں۔ شیخ احمد سرہندی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق اگرچہ کائنات اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے، لیکن خالق و مخلوق کے درمیان فرق برقرار ہے۔ روح کا اللہ تعالیٰ سے تعلق ایک عبد اور ایک معبود کا ہے۔ تصوف میں روح کی تربیت کے ذریعے انسان کو معرفت حاصل ہوتی ہے اور وہ حقیقت کو جاننے کے قابل ہوتا ہے۔ صوفیاء روحانی ترقی کے لیے مختلف مراحل طے کرتے ہیں، جیسے نفس امارہ، نفس لوامہ، نفس مطمئنہ وغیرہ، تاکہ انسان کائناتی حقیقتوں کو سمجھ سکے۔ جب ایک صوفی اپنی روح کو پاک کر لیتا ہے تو وہ کائنات میں موجود باطنی حقائق کا مشاہدہ کرنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے۔ اس آیت میں کہا گیا ہے اللہ تعالیٰ کا نور ہی دراصل کائنات کی حقیقت ہے اور انسان کی روح اس نور سے جڑی ہوئی ہے۔ حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ پہچانا جاؤں، پس میں نے مخلوق کو پیدا کیا تاکہ میں پہچانا جاؤں۔ یہ حدیث صوفیاء کے نزدیک اس بات کی دلیل ہے کہ کائنات اور روح کے درمیان ایک گہرا تعلق ہے اور ہر روح حقیقت الہی کی تلاش میں ہے۔ تصوف میں روح اور کائنات کا تعلق نہایت گہرا ہے۔ روح کو اللہ کا امر کہا گیا ہے اور یہی روح کائنات میں حقیقت کی تلاش کرتی ہے۔ صوفیاء اس تلاش کو معرفت کا نام دیتے ہیں اور روحانی ترقی کے ذریعے انسان کائناتی حقیقتوں کو سمجھنے کے قابل ہو جاتا ہے۔